بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ 16ویں سپارے میں سورۃ الکہف کا کچھ حصہ باقی ہے، اور سورۃ الکہف میں 4 واقعات تھے۔ ان 4 واقعات میں سے جو تیسرا واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ، اس واقعے کی یہاں تفصیل ہے، اور اس واقعے سے یہ سبق سمجھایا کہ کسی بھی علم کی تہ تک، حقیقت تک اللہ تبارک تعالی جب تک نہ چاہے کوئی نہیں مطلع ہو سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور حقیقی علم تو اللہ ہی کا علم ہے۔ اور اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ کہ اتنا بڑا اقتدار ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، ایمان کا تحفظ انہوں نے کیا۔ یہ نہیں کہ دنیا کے اقتدار کے اندر اور اقتدار کے نشے میں اور اقتدار میں انہماک ہو جائے اور پھر اپنے رب کو آدمی بھول جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس واقعے سے یہ سمجھایا، اور آخر میں پھر 2 اعلان کروائے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر۔ اللہ کی حمد و ثنا سمجھائی کہ اگر ساری دنیا کے سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت اگر قلمیں بن جائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کو، اللہ کی مدح اور اللہ کی حمد و ثنا کو لکھنے لگ جائیں، کون؟ سارے انسان، سارے ملائکہ سب لکھیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، لکھنے والے تھک جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، قلم گھس جائیں گے، لیکن اللہ کی حمد و ثنا پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور دوسرا اعلان آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں میں ایک بشر، میرے پاس ایک وحی آتی ہے، اور وہ وحی یہ ہے، وحی کا مضمون یہ ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہیں اللہ سے اگر ملاقات کا شوق ہے، اللہ سے ملنے کا تمہیں شوق ہے، اور اللہ کے پاس جب تم جاؤ تو سرخرو اور کامیاب ہو کر ملو، تو پھر فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح لے کے آنا، نیک عمل لے کے آنا۔ نمبر 2، اس نیک عمل میں شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ اگر نہ عمل تو تم نے اچھا کیا لیکن شرک ہے، عمل صالح بنتا ہے 2 چیزوں سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی سے، اور دوسرا اخلاص سے، اللہ کی رضا سے، اتباع رسول سے عمل صالح بنتا ہے۔ تو عمل تمہیں آخرت میں تمہاری نجات کا ذریعہ جب بنے گا جب تمہارے عمل میں یہ 2 خوبیاں آئیں گی۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ 6 رکوعوں پر یہ سورت مشتمل ہے، اور اس میں انبیاء علیہ السلام کا کردار سمجھایا گیا، کس بلند کردار کے مالک ہیں، اور یہ بلند کردار آپ کو مجھے اپنانا چاہیے۔ آغاز میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہیں کس طرح سے قدم قدم پر اللہ پاک کی طرف کس طرح سے وہ رجوع کیا کرتے تھے، چنانچہ اولاد کی نعمت اللہ سے کس طرح سے مانگی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، آہستہ آہستہ دعا کی اور کہنے لگے، اپنی بے بسی کا اظہار کیا، وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بڑھاپا آ گیا، لیکن اب بھی اے اللہ میں تیری طرف سے مایوس نہیں ہوں، تو میری دعا قبول کرے گا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اے اللہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے خاندان کے دین کا کیا بنے گا۔ آج یہ سمجھ میں آیا کہ اولاد کا مقصد کیا ہے۔ اولاد نیابت کرتی ہے کس کی؟ دین کی نیابت کرتی ہے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کے دین کا وارث ہو، اور اے اللہ ایسا بیٹا عطا فرما وجعلہ رب رضیہ، جس سے تو راضی ہو، نیک صالح ہو، پاک باز ہو۔ تو یہ زکریا علیہ السلام کی دعا، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا، اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ کیسا بیٹا اللہ پاک نے عطا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، ایک تو بچپن سے ہی پاک باز اور نیک، نبوت بچپن میں مل گئی۔ نمبر 2 وَحَنَانًا، بے پناہ محبت کرنے والے۔ نمبر 3 زکاتً، دل کا بڑا پاکیزہ۔ وَكَانَ تَقِيًّا، نمبر 4 ہر قسم کی گندگی اور گناہ سے بچنے والا، اور نمبر 5 وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، ماں باپ کا فرما بردار۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، ظالم نہیں، سرکش نہیں،
اڑیل مزاج نہیں، فرما بردار، فرما بردار۔ تو یہ بیٹا عطا کیا اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد حضرت مریم کا کردار کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بلند کردار اور ان کی اخلاق، اور یہ ان کے کردار اور اخلاق کو ذکر کرنے کے ضمن میں ساتھ یہ سمجھایا نہ مریم الہ اور معبود ہو سکتی ہیں اور نہ عیسیٰ الہ اور معبود ہو سکتے ہیں، یہ تو دونوں پیدا ہونے والے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کن کلمات سے کروایا وہ غور کیجئے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، میں نمازی ہوں، میں زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوں۔ معاشرے کا بہترین انسان، معاشرے کا بہترین کردار نمازی ہونا ہے، معاشرے کا بہترین کردار زکوٰۃ کا ادا کرنے والا ہونا ہے، معاشرے کا بہترین کردار وبرم بوالدتی، میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں۔ معاشرے کا بہترین اخلاق اور بہترین کردار والا انسان وہ ہے جو ماں باپ کا فرما بردار ہو۔ ولم یجعلنی جبار، ظالم نہ ہو، بدبخت نہ ہو، دوسروں کو ستانے والا نہ ہو، وہ بابرکت انسان ہو، وہ جہاں جائے اس کی وجہ سے خیریں ہی خیریں پھیلیں، برکتیں ہی برکتیں پھیلیں۔ یہ ہے اعلیٰ کردار اور بلند کردار۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار سمجھایا، کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کن آداب کے ساتھ دعوت دی ہے۔ والد کفر پر ہے، کیا خوبصورت کلمات ہیں۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد، اے میرے ابا جان آپ کیوں ایسوں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کوئی فائدہ دیتے ہیں۔ اے میرے ابا جان میرے پاس تو علم آیا ہے، مجھے اللہ نے وحی عطا فرمائی ہے، آپ میری اتباع کیجئے۔ اے میرے ابا جان آپ شیطان کی اتباع نہ کریں، شیطان کی بندگی نہ کریں، وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ نے میری اتباع نہ کی تو اللہ کا عذاب پہنچے گا۔ اس پیار سے، محبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے آداب کو بجا لاتے ہوئے توحید کی دعوت دی، اور باپ کی طرف سے سختی اور باپ کی طرف سے سخت جواب آئے، ترشی کے جواب آئے، اراغبن انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تو باز نہ آیا اس دعوت سے تو پتھر مار کر تمہیں سنسار کر دوں گا۔ کیا فرمایا؟ سلام علیک، اے باپ پر سلامتی ہو، ٹھیک ہے، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔ اس وقت تک دعائیں کرتے رہے استغفار کی، جب اللہ نے روک دیا کہ نہیں اس کا خاتمہ کفر پر ہے لہذا استغفار کی اجازت نہیں ہے، پھر استغفار چھوڑا۔ اور اگلی بات سنیے، وَأَعْتَزِلُكُمْ، قربانی پر اللہ نوازا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خاندان کی قربانی دی، باپ کی قربانی دی، علاقے کو چھوڑا، اس سب کچھ کے چھوڑنے پر کہا وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، اس سارے ماحول سے بائیکاٹ کرتا ہوں، اس سب ماحول سے میں نکلتا ہوں، کفریہ اور شرکیہ ماحول سے میں نکلتا ہوں۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ ماحول چھوڑا اللہ نے دو بڑے انعام عطا فرمائے، کیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اللہ نے اسحاق عطا فرمائے اور اسحاق کے بیٹے یعقوب عطا فرمائے۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے اسحاق اور یعقوب، یہ معمولی لوگ نہیں تھے، ان سے نبوت کے خاندان آگے چلے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی نیک نامی ہوئی ہے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے ان کو نبی بنایا ہے۔ تو یہ ہے بلند کردار، جب انسان دین کی خاطر قربانیاں دیا کرتا ہے اللہ اس طرح سے عزتوں سے نوازتا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، ان انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر کے فرمایا یہ بلند کردار کے مالک تھے، ان پر اللہ نے انعامات فرمائے۔ اور ان کے جانے کے بعد کے لوگ کچھ ایسے جو نااہل قسم کے لوگ آئے، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، نااہلوں نے سب سے پہلے آ کر کیا کیا؟ نماز کو ضائع کیا۔ نمبر 2، واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی کی۔ تو یہ نااہل جان نشین
جو اپنے نیک باپ کا، نیک دادا کا، نیک پردادا کا، نیک خاندان کا جو نااہل جان نشین آتا ہے وہ نمازوں کو ضائع کرتا ہے، وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اور وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، قریش مکہ کے کچھ سوالات کے جوابات تھے، اور ان کے جو باطل نظریات تھے ان نظریات کی تردید اور ان کے زعم فاسد اور خیالات کہ ہمیں دنیا میں بہت کچھ ملا ہے، آخرت میں بھی ملے گا بہت کچھ، تو وہ سارے کے سارے باطل زعم اور جو خیال تھے ان خیالات کی اصلاح کی گئی، اور کفر سمجھایا، اتنا بڑا کفر کہ جو آدمی اس دھرتی پر اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانتا ہے، اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتا ہے، آسمان پھٹنے لگتا ہے، زمین پھٹنے لگتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں، کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو اولاد ٹھہرایا ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتی ہے، اور اس یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی حالات، ابتدائی تربیتی حالات ہیں، اور پھر اس سے یہ سمجھایا کہ یہ اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے، یہ اتفاقی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہو جانا اور پیدا ہونے کے بعد پھر ماں کا ان کو سمندر کے سپرد کر دینا، صندوقچے میں بند کر کے پانی کے سپرد کر دینا، اور پھر فرعون کے محل کے اندر جانا، اور پھر وہاں پرورش پانا، اور پھر مدین کی طرف جانا، پھر وہاں سے واپس آنا، یہ کوئی اتفاقی باتیں نہیں ہیں، یہ سب اللہ پاک کی تقدیر کا حصہ ہے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تربیت کا نظام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو آدمی اس قرآن کی نصیحت سے اعراض کرے گا اس کی بدترین سزا دنیا میں اللہ اسے اندھا کر دے گا، اس کی دنیا کی زندگی اللہ اس کو تنگ کر دے گا، اور آخرت کی سزا بدترین یہ ہے، آخرت میں اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، سارے آسائش کے سامان اور راحت کے سامان اور لذت کے سامان موجود ہونے کے باوجود بھی چین سکون چھن جائے گا۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ قرآن سے اعراض کرنے کا نتیجہ ہے۔ پھر کامیابی کے 5 اصول ذکر فرمائے، یہ دینداروں کو، دین پر عمل کرنے والوں کے لیے بڑا بہترین خوبصورت سبق ہے۔ آپ چاہتے ہو دین پر عمل کرنا، فرمایا فاصبر علی ما یقولون، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے، آپ صبر کرتے رہیے۔ نمبر 2، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ نمبر 3، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا، کہ جو کچھ اللہ پاک نے کافروں کو دے رکھا ہے اس کی طرف کبھی نگاہ نہ کیجئے، اللہ نے آپ کو آخرت میں بہت کچھ دینا ہے۔ اور نمبر 4، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے۔ اور نمبر 5، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر کاربند رہیے، پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، ان اعمال پر ہم آپ کو روزی دیں گے۔ تو یہ کامیابی کے 5 اصول ہیں۔ ہر آدمی اپنے گھر کے اندر، اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی گھریلو زندگی میں ان اصولوں کو اپنائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔